کہ یہ میرا دشمن ہے، میں اسے نہیں دوں گا۔ اسی لیے اللہ نے ایسے کو اتھارٹی دی کہ جو اپنے قاتل کو بھی جام شربت دے دیتا ہے، ایسے کو اتھارٹی دی۔ ہمارے سامنے کتنی مثالیں ہیں۔ امام موسی قاسم کے دادا امام زین العابدین ایک شخص کو جب امان دیتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ میں تجھے کیسے نہ پہچانوں، تو میرے علی اکبر کا قاتل حکیم ابن امیر۔ اسی لیے اللہ نے ایسے لوگوں کو اتھارٹی دی ہے کہ جو دل کو دیکھتے ہیں اس کا دل صاف ہے تو وہ امیدیں بڑھ دیتے ہیں۔ اور یقین جانیے ہم سارے حاجت مند ہیں، اور آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہم دل سے مانگتے ہیں تو ہماری مرادیں بر آتی ہیں۔ اگر کوئی انسان اولاد کے لیے آتا ہے، امام اسے اولاد عطا کر دے۔ کوئی مفلس آتا ہے تو وہ دولت لے کر جاتا ہے، مگر امام کی ایک شرط ہے، امام یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ میرے ماننے والے کے لیے بہتر ہے تو میں اسے عطا کروں گا، اگر اس کے لیے بہتر نہیں ہے تو میں عطا نہیں کروں۔ امام یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ملنے پر کہیں اس کی آخرت خراب نہ ہو۔ امام وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا بھی دیکھتے ہیں، آخرت بھی دیکھتے ہیں۔ اگر امام یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے مگر اس کی آخرت بغیر ہے تو آپ 1000 دولت کی دعا مانگے، امام آپ کو عطا نہیں۔ مگر اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو امام آپ کو عطا کریں گے۔ امام یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں میرا بندہ مشکل میں نہ پڑے۔ یہ سنت امام حسین ہے۔ امام حسین نے مدینہ اس لیے چھوڑا تاکہ امت کی اصلاح باقی رہے، ورنہ اوروں کی طرح امام بھی خاموش رہ جاتا۔ لیکن امام وہ ہوتا ہے کہ جو امت کی اچھائی کے لیے سوچتا ہے، چاہے اس کا بڑا گھر ٹوٹ جائے مگر امت کو نقصان نہ ہو۔ جناب زینب نے بھی اپنی چادر اس لیے دی تاکہ ہماری مائیں بہنوں کی چادریں قیامت تک کے لیے محفوظ۔ امام نے اپنی اولادوں کو اس لیے قربان کیا تاکہ قیامت تک آنے والی ہماری اولادیں جو ہے وہ سکون کی زندگی۔ اگر ہم میں کوئی کوتاہی ہے، اگر ہم میں کوئی مسٹیک ہے تو یہ ہماری غلطیاں ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے سامنے پردہ بن کر آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو ہٹا لیں، در اہل بیت سے لو لگا لیں، در اہل بیت سے اپنے آپ کو ملا دیں، تو یہ وہ ہیں کہ جو تقدیروں کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، یہ وہ ہیں جو بے اولاد کو اولاد دے دیتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ انسان جتنا بھی بڑا گنہگار ہو اس کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے در اہل بیت کا صدقہ، یہ ہے در اہل بیت کا صدقہ کہ جو انسان کی فکر کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی فضل ہے کہ جس میں ساری کائنات آئی ہے، فقط بزم اہل بیت ہے کہ جس میں خدا سے لے کر ساری کائنات بس میں آ کر بیٹھی اور اس کا ذکر سنتی ہے۔ ایک تلوار پہ محمد والے اور یہ وہ ہیں کہ جن کے سامنے وقت تخلیق ہوا ہے، جن کے سامنے وقت تخلیق ہوا ہے، مگر پھر بھی ہم وقت کو دیکھتے ہیں اور وقت ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ جو جلدی ختم ہو جائے۔ یہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے مگر ذکر اہل بیت ابھی ختم نہیں ہوا، مگر پھر بھی جتنا ذکر ہم نے کیا تبرکتاً ہمارے
دلوں کو روشن کرنے کے لیے ہم نے جتنا ذکر کیا، مجھے یقین ہے کہ باب الحوائج ہمارے اس ذکر کو سن کر اور اس ذکر کے صدقے میں جتنے مومنین آئے ہیں ہم سب کی حاجتوں کو بڑھے۔ آخر میں آئیے پروردگار سے دعا کریں کہ پروردگار عالم، وزن باب الحوائج ہے، دسترخوان باب الحوائج ہے، ہم نے ذکر باب الحوائج کیا، پروردگار عالم تجھے واسطہ بھی باب الحوائج کا دے رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہماری تمام دلی حاجتوں کو پورا کر۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کا، ہمارے تمام گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کا کہ ہم سب کو باب الحوائج کی زیارت نصیب فرما، ساتھ ہی ساتھ ہمیں تمام معصومین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے باب الحوائج کا کہ ہم کو اپنی آنکھوں سے جنت البقیع پر روزہ تعمیر ہوتا ہوا دکھا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا اپنے آخری حسن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو اس قابل کر دے کہ ہم ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔